بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ کے جو عقائد تھے ان باطل عقیدوں کی تردید کی تھی کہ تم اپنے جانب سے حلال کو حرام کر دیتے ہو اور حرام کو حلال کر دیتے ہو، تمہیں اس کا اختیار کس نے دیا؟ حلال چیز کو حرام کرنا یا حرام چیز کو حلال کرنا، اس کا اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی نبی کو اس کا اختیار ہے اور نہ کسی دوسرے برگزیدہ بندے کو اس کا اختیار ہے، اور دنیا کی کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو تم اپنے جانب سے عقائدے رچے ہوئے ہو اپنے کہ فلاں فلاں جانور اور فلاں فلاں چیز یہ ہمارے لیے حرام یا ہمارے عورتوں کے لیے حرام، اس طرح سے جو تم نے اپنے ذہنوں کے اندر عقائد کو رچ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والے آیتوں کے اندر ان عقائد باطلہ کی تردید کی تھی کہ اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا نہیں ہے۔ آگے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار مکہ کے کچھ اعمال باطلہ کی تردید کر رہے ہیں کہ تمہارا ایک عمل تو یہ ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے اپنے آبا اور اجداد کے طریقے کے مطابق چلتے ہو، اور پھر تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے زمانے کے جو نبی ہے ان کے نبوت کے تمام آثار تمہارے سامنے ظاہر ہو گئے ہیں، ان کے نبی برحق ہونے پر ہزارہا دلیلیں تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو نازل کیا ہے ان احکامات کو تم لازم پکڑو، اس کے مطابق زندگی گزارو، ان احکامات کی اتباع کرو۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان باتوں کی جن باتوں پر ہمارے آبا اور اجداد پہلے سے چلے آتے رہے ہیں۔ ہمارے آبا اور اجداد نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے یا جو باتیں وہ کرتے تھے یا ان کے کرتے ہوئے ان کو ہم نے دیکھا ہے، انہی باتوں کو ہم کریں گے، بقیہ اور دیگر چیزوں کو نہیں کریں گے، اس طرح سے تم کہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھداری کی بات ہے؟ ذرا غور تو کرو کہ تمہارے آبا اور اجداد نے جو کام کیا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، سمجھ لو کہ وہ برا ہے۔ اب جب وہ برا کام کر رہے ہیں تو پھر دیکھو کہ کیا اس برا کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو کئی صحیح الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی
یعنی ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یا خاندان میں سے کوئی برگزیدہ بندہ تھا، ان کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر ان کے دلوں کے اوپر الہام اور القاء کیا تھا. ایک چیز تو یہ دیکھو. اور نمبر 2، ان صریح الفاظ کے ذریعے سے احکامات کے استنباط کرنے کی طاقت ان میں تھی یا نہیں، یعنی وہ سمجھداری رکھتے تھے کیا نہیں. اگر وہ سمجھداری رکھتے ہو اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات نازل ہوتے ہیں تو یاد رکھنا وہ کبھی بری بات کا حکم کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کبھی. لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ جب وہ بری باتوں کو اپنے اندر رائج کرتے ہیں تو ان کو عقل نہیں ہے. اور نمبر 2 کہ وہ احکامات کو استعمال کرے. اور نمبر 2 نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئے ہیں، یعنی جن باتوں کا وہ حکم کر رہے ہیں نہ وہ کتاب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور نہ سمجھداری سے تعلق رکھنے والے ہیں. جب تمہارے باپ اور دادا، تمہارے آبا اور اجداد ایسے کام کرے جن کا تعلق نہ عقل کے سمجھداری سے ہو اور نہ کتاب سے وابستہ ہو، تو کیا تم ایسے آبا اور اجداد کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے جو بات کہی ان کے اوپر تم کار فرما رہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صریح باتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے تردید کی ہے ان لوگوں کے ان اعمال کہ باپ دادا کی اتباع تم اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ان میں سمجھداری ہو، ان کا تعلق کتاب سے ہو اور قرآن یا کوئی ان کے پاس جو کتاب ہے آسمانی اس سے ہو تو بات الگ ہے. کفار مکہ سے پوچھا جاتا تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کفار مکہ کوئی برا کام کرتے تھے، فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کوئی برا کام کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی ایسا غلط کام کیوں کر رہے ہو، یہ فحش کام کیوں کر رہے ہو. مثال کے طور پر کسی مقبرے پر جا کر سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے منتیں مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بیٹے یا بیٹیاں مانتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. ایسا کام جب وہ کرتے تھے برا اور فحش کام، تو پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے قالوا وجدنا آباءنا علیہا، ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی پر ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو پایا ہے. پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ کیا تمہارے آبا اور اجداد اگر برا کام کرتے ہو اور اپنے جانب سے کر رہے ہو تو تم اس کے اوپر عمل کرو گے؟ تو کہتے تھے واللہ امرنا دیا، ایسا نہیں، اللہ نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے کہ تم اپنے آبا اور اجداد کی اتباع کرو. اب دیکھو، ایک تو برا کام کر رہے ہیں اور اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک جھوٹ بات گھڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہی ہم کو اس کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہہ رہے کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش، بے حیائی اور برائی کے کاموں کا کبھی حکم نہیں کرتے ہیں. لا یأمر بالفحشاء. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے لوگوں کیا تم اللہ پر ایسی بات کہو گے، اللہ پر ایسا بہتان باندھو گے کہ جس کو تم خود نہیں جانتے ہو. لا تعلمون، جس کی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہو، تم خود نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے اس بات کو، اور ایسے ہی بغیر کہے بغیر جانے تم اللہ پر اس طرح سے جھوٹ باندھو گے، کتنی بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی اور تم جو اللہ کے جانب چیزوں کو منسوخ کر رہے ہو یہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو. تو تم کتنے گھٹیا کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، اپنے آپ کو تم نے کتنا گھٹیا بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے ہیں
उन अहकाम की इत्तिबा करो, तो तुमको चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए उन अहकाम के ऊपर कार फरमा हो जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक है, उनके ऊपर उतरने वाले अहकाम ही अल्लाह के जानिब से बरहक है, तो तुमको उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। अब जो लोग यूं कहें कि हम इसकी इत्तिबा नहीं करेंगे, हम तो हमारे आबा और अजदाद जिनको हमने जिन कामों के ऊपर पाया है हम उन्हीं कामों की इत्तिबा करेंगे और उन्हीं तौर तरीके पर चलेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ये तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला सवाली अंदाज में कहते क्या तुम्हारे आबा और अजदाद समझदारी न रखते हो और वो राह हक पर भी न हो, यानी समझदारी न रखते हो और वो हिदायत पर भी ना हो, तब भी तुम उनकी इत्तिबा करोगे? समझदारी की बात तो ये है कि अगर सामने वाला शख्स समझदारी नहीं रखता है और हक पर न हो तो उसकी इत्तिबा नहीं की जाती है। जो हक पर हो उसकी इत्तिबा की जाती है और जिसमें समझदारी हो उसकी इत्तिबा की जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम और अहकामात लाए हैं वो समझदारी से वाबस्ता है और वो हिदायत से वाबस्ता है। तुमको तो चाहिए कि उसकी इत्तिबा करे, उसकी पैरवी करे। मालूम ये हुआ कि अगर किसी के आबा और अजदाद समझदार हो और वो अपनी समझदारी के तहत में हिदायत से वाबस्ता, कुरान और सुन्नत से वाबस्ता अगर कोई अहकाम हमारे सामने पेश करते हैं तो उनके इन अहकाम पर अमल करना या उनके इन अहकाम पर कार फरमा रहना या उनके इन अहकाम की इत्तिबा करना ये मज़मूम नहीं है। वो इत्तिबा मज़मूम है कि अपने आबा और अजदाद की, वो इत्तिबा मज़मूम है कि अपने आबा और अजदाद की जो बातें कुरान हदीस से वाबस्ता न हो और वो बाप दादा समझदारी से ताल्लुक न रखते हो। अब हमारे अइम्मा किराम ने कुरान और हदीस के अंदर गौर व फिक्र करके अहकाम का इस्तिंबात किया है। जैसा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इनके अलावा सुफियान सौरी वगैरह और अइम्मा बरहक है। लेकिन ये चार अइम्मा ऐसे हैं कि जिनका मजहब दुनिया के अंदर राइज है। अब इन्होंने जिन बातों को कहा है वो बातें कैसी है? क्या वो बातें इसी वईद के जुमरे में दाखिल होती है या हम जो इत्तिबा करते हैं वो इत्तिबा कुरान करीम के इस वईद में दाखिल होता है? मैं यही बात इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोग हम जिन अइम्मा का इत्तिबा करते हैं उनके इत्तिबा के मजम्मत के ऊपर इन आयतों को पढ़कर हमें जो है उनके इत्तिबा से बदन करते हैं। हालांकि इस कुरान करीम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन आबा और अजदाद के इत्तिबा को मज़मूम करार दिया है कि जिनका तौर और तरीक बेहयाई वाला है, बुराई वाला है, सोच है। नंबर 2, उन आबा और अजदाद की पैरवी को मज़मूम करार दिया है, बुरा कहा है जिन आबा और अजदाद ने अकाईद के अंदर, इसी तरह से आमाल के अंदर कुफरिया और शिरकिया आमाल को दाखिल किया और अकाईद को दाखिल किया, ऐसे आबा और अजदाद की इत्तिबा से यहाँ मना किया जा रहा है। इससे ये बात भी मालूम हो गई कि जिन आबा और अजदाद के अकाईद हक्का हो और उनके आमाल सालिहा हो। नंबर 2, जिन बातों का वो हुक्म कर रहे हैं वो बातें फौश ना हो, बेहयाई और बुराई वाले ना हो, बल्कि वो हक बातें हो, अच्छी बातें हो और उन आबा और अजदाद में 2 चीजें पाई जाती हो, वो राह हक पर बिल्कुल गामजन हो और अक्ल समझदारी से उन्होंने काम लिया हो, यानी कुरान के सही अल्फाज और अहादीस के सही अल्फाज से अहकाम को मुस्तम्मत कर लोगों के सामने अगर पेश किया है तो ऐसे अइम्मा और ऐसे हमारे आबा और अजदाद की जो इत्तिबा हम करते हैं
اس اتباع کا تعلق اس قرآن کے آیت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کوئی اگر ہمارے سامنے آیت پڑھ کر ہمارے اتباع کو مذموم قرار دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ تیری عقل ہی مذموم ہے، اس لیے کہ تو خود اس آیت کے مفہوم اور معنی کو نہیں سمجھ سکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقائد کی پیروی کو مذموم قرار دیا ہے جو واضح عقائد ہے، اور ان لوگوں کے پیروی کو مذموم قرار دیا ہے جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں اور ہدایت اور رہایابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوگا کہ نیک لوگوں کی اتباع کرنا یہ مذموم نہیں ہے. کیا قرآن کریم کے اندر اس طرح کی صراحت ملتی ہے ہمیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ بات کی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ساتھ ہونے والے ایک واقعے کے ماتحت جیل کے اندر بھیجا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور قیدی بھی جیل کے اندر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. آپ کو پیغمبرانہ حیثیت سے دعوت کا مکلف بنایا گیا تھا کہ لوگوں کو عقائد باطلہ سے ہٹا کر عقائد حقہ پر گامزن کرنا اور اعمال صالحہ کی تلقین کرنا، یہ آپ کا مشن تھا. تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی مشن رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو آپ جیل کے اندر بجا لا رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ جو قیدی تھے جو عقائد باطلہ کے اندر ملوث تھے ان کے سامنے آپ عقائد حقہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے لیے ایک مضمون پیش کر رہے ہیں. قیدیوں کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا یہ تو بتلاؤ مجھے، کیا ایک اللہ بہت سے خدا بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ یعنی ہم جو بہت سے معبودوں کو مانتے ہیں تو بہت سے معبودوں کو معبود ماننا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ کو معبود ماننا بہتر ہے؟ اس لیے کہ بہت سے معبودوں کو اگر ہم نے معبود مان لیا تو کس کی عبادت کریں گے؟ سمجھو 3 نام ہم اپنے جانب سے متعین کر دیتے ہیں، محبوب سبحانی، خواجہ غریب نواز، اور ایک اپنے جانب سے خواجہ بلال. اب خواجہ غریب نواز کی جب ہم پیروی کریں گے تو 2 تو ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم کو کیوں نہیں مانا، ہمارے کام نے کیوں سر نہیں جھکایا. اگر ان دو، اس لیے کہ بندہ ایک ساتھ تینوں کی عبادت تو نہیں کر سکتا ہے، کرے گا تو کسی ایک کی عبادت کرے گا. اب جب دوسرے کی عبادت کرے گا تو دوسرے 2 ناراض ہوں گے، اور تیسرے کی اگر عبادت کرے گا تو پہلے 2 ناراض ہوں گے، تو گڑبڑ والا معاملہ ہوگا. اس لیے ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا اچھا ہے، یا یہ کہ بہت سے معبودوں کو اپنی جانب سے گھڑ لینا اور ان کی عبادت کرنا اچھا ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بہت سے معبودوں کو معبود بنا کر ان کی عبادت کرنا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ جو ایک اللہ ام اللہ الواحد القہار، جو تمام چیزوں پر غلبہ پائے ہوئے، ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اس اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یہ انہوں نے مضمون لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اب لوگ ظاہر سے کہیں گے کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کیا کرتے ہیں، ذرا وہ تو بتلائے. تو لوگوں کے سامنے کہتے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے دعوت حق پیش کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنی اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے اور وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، میں نے ان کو تو چھوڑ دیا ہے، ان سے عادت برداری کر ڈالی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود کو بھول چکی ہے. اللہ پر جو ایمان نہیں لاتی ہے، ایک معبود کو جو نہیں مانتی ہے، اور مرنے کے بعد جس معبود کے پاس جا کر کھڑا رہنا ہے اور اس کو ساری چیزوں کا حساب دینا ہے،
उसको अगर उस चीज को अगर वो भूल गई है, मकसद को अगर भूल गई है, तो उस कौम के साथ कैसे रहना, उस कौम के साथ कैसे जिंदगी बरतना। उस कौम से तो हमने दस्तबरदारी की है, हम बिल्कुल उस कौम को छोड़ चुके हैं। अच्छा तो फिर काय को मानते हो तुम? तो कहते वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तो इत्तिबा करता हूं अपने आबा और अजदाद की। आबा और अजदाद में कौन? इब्राहीम व इसहाक व याकूब। मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै। हमारे लिए कोई ताकत नहीं, सकत नहीं, कोई हक नहीं कि हम हमारे रब के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करे, उसके साथ किसी को साझी ठहराए। मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतला दिया कि जिनके आबा और अजदाद ऐसे हो कि जिनके पास हिदायत हो, कुरान किताबुल्लाह हो, अल्लाह तबारक व तआला की किताब हो, और साथ में वो समझदारी भी रखते हो, तो इनकी इत्तिबा करना ये मज़मूम नहीं है। खुद नबी ये कह रहे हैं कि मैं उनकी इत्तिबा करता हूँ। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। अब मज़मूम किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर बयान कर रहे हैं कि वो आबा और अजदाद जो अकाईदे बातिला और अमाले बातिला का हुक्म देते हो, ऐसे आबा और अजदाद की इत्तिबा मज़मूम है। ऐसे आबा और अजदाद की बात नहीं मानी जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के इस आयत के जरिए से हम सबको यही कहा है कि भाई अपने जो आबा और अजदाद है उनकी इत्तिबा मत करो। अगर उनकी इत्तिबा करना है तो उनमें देखो दो चीजें पाई जाती है। क्या? हक से वाबस्ता है, नंबर 2 समझदारी से वाबस्ता है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो याद रखो कि उनकी इत्तिबा नहीं करना है, उनकी इत्तिबा मज़मूम है। अब हम देखें कि हम कितनी इत्तिबा करते हैं अपने आबा और अजदाद की। हम पहले से देखते आ रहे हैं कि 15 शाबान के दिन एक काम किया जाता है। कायदा किया जाता है भाई, बोलो, नन्हे बड़े की ईद बढ़ेगी, नन्हे की। तो ये नन्हे बड़े की ईद, तो बड़े की ईद क्या चीज है? शिर्क है। शिर्क जो आदमी इसको इख्तियार करता है गोया वो शिरकी का काम करता है, ईमान से निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये बड़ों के अगर तुम पहली करते हो तो ये मज़मूम है, बुरे है, ये नहीं करना है। इसके अलावा एक एक चीज अगर आप लेते जाए जो बाप दादा से ताल्लुक रखने वाली हो, आपको कहा भी जा रहा है कि काम देखो शरीयत के मुताबिक ये है, और तुम कहने हम बाप पढ़े देखते आ रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, तो आप पहले ये सोचो कि ये कही जा रही बात शरीयत से वाबस्ता है और शरीयत ही से निकाली गई है, यानी अक्ल से समझदारी के साथ निकाली गई है। तो जाहिर सी बात है कि तुम ये देखो और उधर अपने आबा और अजदाद के फेल और कौल को देखो। अगर इन दोनों के दरमियान ये फर्क है कि वो इस तरह से नहीं है, आपको वो नहीं मानना है, जो अहकाम तुम्हें बतलाए जा रहे हैं उसी के मुताबिक अमल करना है। अब जाहिर सी बात है ये बातें समझेगा कौन? इसको सही समझने वाले उलमाए किराम ही होंगे। हमारे अंदर तो वो सकत नहीं, इसलिए कि हम कुरान करीम को पढ़ना ही नहीं जानते, अहादीस के अल्फाज से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सही है, ये बुरा है, ये हिदायत से ताल्लुक रखने वाला है और ये समझदारी से ताल्लुक रखने वाला है। मालूम ये हुआ कि हमें जरूर बजरूर अगर हम कुरान और अहादीस से वाबस्तगी नहीं रखते हैं, हमें चाहिए कि कुछ जरूर बजरूर किसी इल्म रखने वाले से हमारा वास्ता और ताल्लुक होना चाहिए, ताकि हम उनसे पूछकर हमारे आबा और अजदाद के रसूमात और अहादीस और कुरान से निकलने वाले जो अहकामात है इन दोनों के दरमियान में बयीन फर्क कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इसी को बयान फरमाया है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अहकामात को लेकर आए हैं बिला झिझक, बिला दिल में शक पैदा करते हुए बिल्कुल ठोस तरीके पर तुम इसको अपनाओ, यही असल दीन है। इसके अलावा जिस शरीयत को आबा और अजदाद के तौर तरीक़ और रसूमात को तुम
دین سمجھ کر کرتے ہو یہ بے دینی ہے، بددینی ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے پہلے اس آیت کے اندر اسی کو بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو ان احکامات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ لا، ہم اتباع نہیں کریں گے اس کی، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان احکامات کی جس پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا ہے۔ الفینا کا ترجمہ مفسر کبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ وجدنا، الفینا کا ترجمہ وجدنا، ہم نے پایا، جن کی احکامات پر ہم نے اپنے آباء اور اجداد کو پایا، انہی احکام کا ہم اتباع کریں گے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی ہم اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اس عقیدے کی، ان لوگوں کی ان باتوں کی اور اس خیال کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا خیال تمہارا باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کیا اگر آپ کے آبا اور اجداد کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہو اور نہ وہ راہیاب ہو، سیدھے راستے پر ہو، تب بھی تم انہی کی اتباع کرو گے؟ یہ کیسی بدعقیدگی ہے، یہ کیسی بری بات ہے۔ ایک آدمی کو تم خود گمراہ سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ اس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے، پھر تم اسی کی اتباع کر رہے ہو۔ دنیا میں تم سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ آپ ایک شخصوں کو کہہ رہے کہ بالکل یہ پاگل ہے، اور یہ کہہ رہے کہ یہ پاگل ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی ہدایت یعنی رہنمائی اسلام کی کوئی روشنی کا نام و نشان بھی نہیں، اور پھر وہ جیسا کر رہا ہے ویسی حرکتیں کر رہے ہیں، راستے سے چل رہے پتھر اٹھا رہے، وہ جس طرح سے کسی آدمی کو مارتا ہے تم بھی مارو، کہہ تو رہے کہ یہ پاگل ہے اور پھر اسی کی طرح حرکتیں کہہ رہے ہو، تو تم دونوں میں فرق کیا ہوا؟ لوگ وجہ اس کو پاگل کرنے کہ آپ کو مہا پاگل کہیں گے، آپ کے مہا پاگل کہنے میں یا اس طرح سے جملہ کہنے میں آپ کو کچھ شک ہو رہا ہے تو آپ تیسرے اس کے اوپر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے مہا پاگل کہنے میں کیا شک ہے؟ وہ تو بیچارہ اپنے غیر اختیاری فعل سے مجبور ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو پہلے ہی سے سمجھداری نہیں، اس لیے وہ کر رہا ہے، سمجھداری کے بعد آپ کر رہے ہیں تو آپ تو مہا پاگل ہو گئے۔ اب جو آدمی سمجھداری کے ساتھ ایسے افعال کرنے والے کو مہا پاگل کہہ رہا ہے اور اس کے سمجھنے میں آپ کو تردد ہے تو آپ تو اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے؟ باہر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوار ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کی سمجھداری نہ رکھتے ہو اور راہیاب بھی نہ ہو، سیدھے راستے پر بھی نہ ہو، تو کیا انہی کی اتباع کرو گے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو حمزہ استفہام جو بیان کیا ہے یہ انکار کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو جملہ کہا ہے وہ انکار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے لوگوں ایسا مت کرو، اگر انہیں سمجھداری نہیں ہے اور وہ راہیاب نہیں ہے تو تم ان کی پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس حمزے کو حمزہ استفہام انکاری مانا ہے۔ بعض وقت سوال کیا جاتا ہے، سوالی جملے سے سامنے والے کو جو تنبیہ کی جاتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے اور اس بچے کو کسی اپنے چاہنے والے نے پیسے دے دیا اور اس بچے نے اس پیسے کو لے لیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے کیا تم نے رسید کے پیسے لیے؟ کیا ہم نے جو کیا کا جملہ کہا ہے یہ استفہام ہے، کیا تم نے رسید کے پیسے لیے؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسید کے پیسے کیوں لیے؟ تم کو لینا نہیں چاہیے تھا، مت لو، اس طرح سے بغیر پوچھے تم مت کام کرو، مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہم نے طرح سے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے پیسے مت لو، یوں نہیں کہا، بلکہ ہم نے سوالیہ جملے کیا تم نے رسید کے پیسے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، کیا اگر تمہارے آبا اور اجداد سمجھداری نہ رکھتے ہو، عقل نہ رکھتے ہو اور حیات بھی نہ ہو تب بھی تم انہی کی اتباع کرو گے؟ مطلب کیا ہے؟
کہ اگر وہ سمجھداری نہ رکھتے ہو، راہیاب نہ ہو، تو ان کی اتباع مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے پیارے انداز سے اللہ کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہوئے جو احکامات ہے ان احکامات پر عمل کرو، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچو، اور اپنے آبا اور اجداد کی باتوں کو بالکل توجہ کی جانب بالکل توجہ مت دو۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس، یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ کون ہے؟ من اناب الیہ، اللہ کے جانب بالکل یا طور پر رجوع ہونے والے افراد ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پاکیزہ سیرت اور ان ستودہ صفت انسان کی تم راستے کی پیروی کرنا، ان کا جو طریقہ تھا، ایک اللہ کو ماننا، آخرت پر ایمان لانا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کے جتنے پیروکار ہیں مومنین، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی اتباع کرو، ان کے راستے کی اتباع کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان آبا اور اجداد کی جو نیکوکار ہو پیروی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کے پیروی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن پہچان وہی شخص کر سکتا ہے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک راستے کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے آگے والے آیت میں۔ ایک تو ایک آیت یہ ہو گئی، آگے والے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا اور یوں کہا کہ ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، تو یہ کون ہو گئے؟ یہ انکار کرنے والے ہو گئے، اسلام سے نکلنے والے ہو گئے، کفر اختیار کرنے والے ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اب ان لوگوں کی بجا کے خود مثال لے لو، یا ان کو راہ راست کے طرف بلانے والے کی مثال لے لو۔ اب ان کو بلانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے پیروکار ہیں صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور آخر تک آنے والے جو لوگ ہیں یہ ہیں۔ تو ان کی مثال اور ان احکام کا انکار کرنے والے کافروں کی مثال، بددین لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک چرواہے ہیں یا چند چرواہے ہیں، اور چند چرواہوں کے الگ الگ جانور ہیں۔ اب وہ چر رہے ہیں کھیتیوں کے اندر یا کسی چراگاہ کے اندر، وہ جانور چر رہے ہیں۔ اب یہ چرواہے اپنے جانور کو جو وہ ادھر ادھر چراگاہ کی حما سے ہٹ کر وہ دور جا رہے ہیں، چراگاہ کی جو بارڈر ہے اس سے ہٹ کر دوسروں کی جنگل میں جا رہے ہیں، دوسرے طرف جا رہے ہیں، تو یہ چرواہ ہیں ان کو بلا رہے اپنے اپنے جانوروں کو۔ تو وہ جانور کے اندر ان کے باتوں کی سمجھنے کی کتنی طاقت ہے، تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے سمجھنے کی طاقت صرف اتنی ہے کہ ان کے چرواہے اپنے زبانوں سے جو پکار رہے ہیں تو وہ صرف ان کے تمام الفاظ کے مجموعے اور جملے اور مضمون کے مجموعے میں نکلنے والی جو آواز ہے، صرف ان آواز اور پکار کو سنتے ہیں، وہ ان کے آواز سے وہ کیا کہنا چاہتے وہ نہیں سمجھتے۔ ظاہر سی بات ہے، جانور اگر چراگاہ میں چر رہے ہو اور ہم ان کو کہیں کہ نام لے کر ادھر آ جاؤ، پانی پینے کے لیے آؤ، تمہارا کھانا اور گھاس تیار کر رکھا ہے،
तुम जल्दी से इधर आओ ताकि तुम उस घास और पानी को खाओ, तो क्या वो समझेंगे सारे मफाहिम को? कुछ नहीं समझेंगे। सिर्फ उनके कानों में इतनी बात रहेगी कि कुछ आवाज आ रही है, बस इतना ही। तो पुकार और आवाज के अलावा, चीख को चिल्लाने के अलावा और किसी चीज को वो नहीं सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बस ऐसी ही मिसाल है इन काफिरों की, कि इन काफिरों को जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, एक दाई कबीर और उनके पैरोकार जो उनको बुला रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अक्ल को सल्ब कर दिया है। उनके कानों की समाज, जो सुनने की कैफियत होती है, कान है लेकिन सुनने की जो कैफियत होती है उसको सल्ब कर दिया है, और जुबान के अंदर बोलने की जो कैफियत होती है अल्लाह ने उसको सल्ब कर दिया है। तो बस ये बुलाने वाला जब उनको पुकारता है तो उनके इस पुकार का मफहूम सिर्फ उनके नजदीक चीखना और चिल्लाना, आवाज और पुकार, उसके अलावा और कोई मफहूम के समझदारी से ताल्लुक नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये काफिर, इनकी मिसाल उन चरागाह में चरने वाले जानवरों की तरह है। जिस तरह वो चरागाह में चरने वाले जानवर अपने दुनिया से रिस्क और रोजी को हासिल करने का तरीका और उससे वाबस्ता चीजें जिसमें उसकी ही समझदारी रखते हैं, उसके अलावा जिगर और चीजों से उनका कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है, ऐसे ही ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर रखा है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इनकार कर रखा है, उन्होंने अपनी दुनियादारी में अपने गिज़ा से वाबस्ता रखने वाली जो चीजें हैं सिर्फ उसी की समझदारी रखते हैं। उसके अलावा अगर कोई बात उनके सामने कही जाए तो वो उसके समझने की ताकत नहीं रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की जो बुरे अकाईद से वाबस्ता है, ये कह रहे कि ये दुनिया के अंदर बज़ाहिर तुम्हें इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। जानवर और इनके दरमियान में कोई फर्क नहीं है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इनको 2 पैर है, उनको 4 पैर है, वो जो है तो झुक कर खाते हैं और इंसान बैठ कर खा रहा है, इतना तो फर्क बज़ाहिर लगेगा, लेकिन उखरवी एतबार से अगर देखा जाएगा तो वो जानवर अफजल है, इसलिए कि उनको तो अल्लाह ताला मिट्टी बनाकर खत्म कर देंगे, लेकिन इसको तो जहन्नम में जलना पड़ेगा। दुनिया में जिस तरह से और जानवर अपने रोजी रोटी के पीछे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते रहते हैं, जंगलों में चरागाह में फिरते रहते हैं, ये लोग भी दुनिया के अंदर एक दुकान से 2 दुकान और अपनी इसी तरह से रोजी की तलाश में लगे, दीन से इनको कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाले आयतों में इस तरह मिसाल देकर समझाया है कि देखो ऐसे लोग जिनकी जिंदगी एक जानवर और हैवान से वाबस्ता हो, ऐसे लोगों की इत्तिबा की जा सकती है, उनकी बातों को माना जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से इंसान के सामने इन बातों को खोल खोल कर समझाया है। बाद लोगों ने आगे वाले इस आयत का मफहूम ये बयान किया है कि ये जो काफिर लोग हैं, ये अपने गुमान के मुताबिक कुछ माबूदों को मुतय्यन करते हैं और उनको पुकारते हैं, यानी उनके सामने जाकर अपनी मन्नतों को मानते हैं, अपनी दीनी मुरादों को उनके सामने जाहिर करते हैं और फिर दीगर और चीजें उनसे वाबस्ता करते हैं और अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ उनको समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन माबूदों की मिसाल और इन पुकारने वालों की मिसाल ऐसे है जैसे चरवाहा और जानवरों की तरह। बल्कि जानवर जरा अच्छे तो वो तो कुछ सुन रहे हैं कि आवाज उनके कानों में आ रही है, लेकिन ये लोग जिनसे पुकार वगैरह कर रहे हैं वो तो ऐसे हैं कि न वो सुन सकते हैं, न वो जान सकते हैं, न उनको कोई खबर है। लिहाजा ये दोनों के दोनों भी कमजोर है। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, तालिब भी कमजोर, मतलूब भी कमजोर। तालिब कमजोर इसलिए कि ऐसे को मतलूब बनाया है जिसके अंदर मतलूब बनने की सलाहियत नहीं है, इसलिए तालिब कमजोर, और मतलूब तो कमजोर ही है कि वो कुछ अपने अंदर सलाहियत रखता ही नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाले आयतों के अंदर मिसाल दी है उन काफिरों की, और काफिर लोग जिनकी पूजा करते हैं उनकी, किसके साथ? एक चरवाहे के साथ, और वो चरवाहे जो जानवर चराता है उन जानवरों के साथ। या जैसे कि पहले मिसाल बयान की दाए अहकाम इस्लाम के तरफ दावत देने वाले शख्स की मिसाल, और जिनको बुलाया जा रहा है
جو احکام کا انکار کرنے والے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا اور جانوروں کی طرح. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اتنے صراحت سے بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر حقیقت سے سمجھنا چاہے حقیقت کو اس کے سامنے بالکل واضح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دیکھو دائی کی بات کو مانو. دائی جو باتیں لایا ہے بالکل حقیقت سے وابستہ ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں انکار کرنے والے ان کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے. ان کی اتباع قابل لائق نہیں ہے, یعنی ان کی اتباع کرنے کے لائق وہ ہے ہی نہیں کہ جو ان کی اتباع کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, اس شخص کی طرح ہے کہ جو پکار رہا ہو ایسے جانوروں کو یا ایسی چیزوں کو لا يسمع الا دعاء ونداء, کہ وہ نہیں سنتا ہے مگر چیخ اور پکار کو, پکار دعا پکار کو, ونداء چیخ کو, اس کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں. صم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں, حق بات کو نہیں سنتے. اگر بہرے کا مطلب کیا, ان کو تو کان ہوتے ہیں وہ سنتے بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو سمن جو کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو سنا ہے اس کے سننے کے بعد وہ قبولیت کے کان سے بھی سنے. ایک ہے سننا اور ایک ہے قبولیت کے کان سے سننا. جیسا کہ ہم کئی دنوں سے تفسیر سن رہے ہیں اور اس کے اندر اچھی سے اچھی باتیں آ رہی ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اس سے کورے ہیں. لہٰذا ہم بھی سن رہے ہیں لیکن سماع قبول جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کے سامنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں, باوجود ہے کہ سماع قبول سے نہیں سنتے اور اس کا انکار کر دیتے. ہم انکار تو نہیں کرتے ہیں, سنتے ضرور ہے لیکن عمل نہیں کرتے, انکار نہیں کرتے, لیکن وہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سمن, یہ بہرے, بکمن, یہ گونگے, حق بات کو بولتے نہیں ہیں, عمیٌ, آندھے ہیں, حق بات کو دیکھتے نہیں ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فہم لا یعقلون, اور یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ کسی بھی چیز کے سمجھنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے, اور اس کے علم کے لیے یہ تین چیزیں ہیں کہ زبان کے ذریعے سے بولا جائے, کان کے ذریعے سے سنا جائے, آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جائے تو علم حاصل ہو جائے گا. دیکھ نہیں سکتے تو سن لے تاکہ علم آ جائے, پھر اس طرح سن نہیں سکتے تو پڑھ لے تاکہ علم آ جائے, اور یہ دونوں بھی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ گفتگو کر لے تاکہ گفتگو کے ذریعے سے کچھ بات حاصل ہو جائے. ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ جس کو کان آنکھ نہ ہو اور صرف وہ بولتا ہو, ایسا زیادہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جس کو کان ہوتے ہیں وہی بولنے والا جو ہوتا ہے تو وہ بول کر بحث و مباحثہ کر جو ہے وہ علم حاصل کر لے. ایک آدمی آندھا ہے, اب تو وہ بحث و مباحثہ کرے سامنے والوں کے ساتھ اور علم حاصل کر لے. تو اس طرح سے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں یہی اللہ نے ان کے مفلوج قرار دیے ہیں. تو فہم لا یعقلون, تو اب وہ کچھ سمجھیں گے ہی نہیں, اس لیے کہ سمجھے اس وقت جب علم ہو, اب علم ہی نہیں تو سمجھے کیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہ تو ایسے ہیں جو گونگے ہیں, بہرے ہیں, آندھے ہیں اور یہ سمجھ بھی نہیں رکھتے ہیں. جب ایسے لوگ ہیں تو ان کی اتباع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن احکامات کو نازل فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آپ اتباع کرو اور ان کو اپنی زندگی میں لاؤ, یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور دیگر اپنے آبا اور اجداد کی جو آپ پیروی کرتے ہو یہ گمراہی ہے, بددینی ہے, اس لیے کہ ان کی یہ مثال ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں, بولتے نہیں, وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. جب ایسے ہے تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہے, تو ان لوگوں کی اتباع قابل مذموم ہوگی, قابل محمود نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھ کر اپنے آبا اور اجداد کے رسوم سے بالکل بیدار کر دے اور اسے الگ کر دے, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں اس کے اوپر دل و جان سے فدا ہو کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے علاوہ کوئی آقا نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب بندہ اپنے جانب سے تیرے سامنے یہ کہتا ہے لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اے اللہ تو فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو میں نے میرے بندے کی مغفرت فرما دی۔ اے اللہ ہم تجھے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی کلم کھلا کیے ہوئے چپ چپ کر کیے ہوئے، اے اللہ اختیار سے کیے ہوئے غیر اختیار سے کیے ہوئے ہر طرح کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کر اے اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ ہمیں ہمارے اعمال میں سیاہ داغ نہ رکھ، اے اللہ پاکیزہ اعمال بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت پیدا فرما، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے ششار فرما۔ اے اللہ تو فضل فرما دے، تو فضل فرما دے، تو فضل فرما دے۔ تیرے فضل سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ تیرے فضل ہی سے دنیا کا ہر فرد جنت میں جانے والا ہے۔ اے اللہ اس فضل سے ہم کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں بھی اپنا فضل فرما دے، آخرت میں بھی اپنا فضل فرما دے، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما دے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما دے۔ آپ نے تو عافیت مانگنے کا سوال فرمایا، اے اللہ تو ہم دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ان کے حالت سے درگزر فرما۔ اے اللہ ان کے پر رحمت کی نظر فرما، فضل کی نظر فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ایمان اور ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر مکاتب، مدارس، خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز اور تیرے راستے میں کام کرنے والے تمام افرادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر تیرے راستے میں نکلنے والے جتنے اے اللہ افراد ہے، اے اللہ سب کی تو عقائد کو درست فرما دے، اعمال صالحہ کو بنا، ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال کو اعمال صالحہ بنا۔ اے اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ علوم نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جو لوگ خانقاہوں میں اپنی اصلاح کے لیے پہنچے ہیں، جو لوگ تیرے راستے میں دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ تمام کی مدد فرما کر تمام کو صحیح دین عطا فرما دے۔ اے اللہ امت کو گمراہیوں سے بچا، امت کو گمراہیوں سے بچا، ہم سب کو گمراہیوں سے بچا، شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے قید و بند سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔